روحی کی طبیعت خراب تھی تو ڈاکٹر گار اسے لے کر کشتی میں سفر کرنے لگا۔ وہاں ڈاکٹر گار نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ جب وہ مر گیا تھا تو اس کی لاش کیسے زندہ ہوئی اور اس نے کیا کیا۔ جب تک مردہ اپنا کام کرتا رہا ڈاکٹر گار ہل نہیں سکا، اور پھر جب مردہ دوبارہ لیٹ گیا تب ڈاکٹر گار اٹھا۔ اس کے علاوہ کیا ہوا اور مردے نے اٹھ کر کیا کیا، یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے روحی کی ڈائری سے کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے مردے نے کیا کیا۔ میں جب کبھی ڈاکٹر گار کے چہرے پر نظر ڈالتی تو مجھے ان کی پیشانی پر داہنی طرف ایک چمکدار گول نشان نظر آتا تھا، جو یقیناً بچپن کی کسی چوٹ کی یادگار تھا۔ کم از کم میں یہی سمجھتی تھی۔ مجھے اس نشان کی داستان معلوم کرنے کا شوق تھا، مگر ہمیشہ ان سے سوال کرنا بھول جایا کرتی تھی۔ چند ماہ کا ذکر ہے، میں اعصابی کمزوری میں گرفتار تھی اور ڈاکٹر گار حسب معمول میرے معالج تھے۔ انہوں نے مجھے کشتی کے سفر کی رائے دی۔ دوسرے ہی ہفتے ایک لمبی سی باد بانی کشتی میں میرے لیے ایک آرام دہ بستر لگایا گیا۔ بوڑھے کرنل نے کشتی کے ننھے سے ڈاک پر کھڑے ہو کر میرا پہلو پکڑ کر مجھے نہایت آسانی سے کشتی میں کھینچ لیا، پھر نہایت احتیاط سے نرم بستر پر سفید اونچے اونچے تکیوں میں مجھے لٹا دیا۔ لیونڈر میں ڈبو کر رومال پیشانی پر رکھا، مصنوعی ہوا کی نالی میرے قریب کر دی۔ میں مزے سے لیٹی کشتی کی جالی دار کھڑکیوں میں سے جانگ جانگ کر سمندر کی گرجنے والی رقصہ موجوں کا تماشا دیکھنے لگی، اور میرا بوڑھا معالج بادبان کے نیچے بیٹھا وہ گیت گانے لگا جو جہازی ناچ شروع ہونے سے پہلے پیانو پر بجایا جاتا ہے، اور جسے میں بہت پسند کرتی ہوں۔ میں تھوڑی دیر سمندر کی شریر موجوں کا مد و جزر اور کرنل کا گیت سنتی رہی، مگر بہت جلد ان مشاغل سے اکتا کر کسی نئے مشغلے کی سوچ میں کرنل پر نگاہ ڈالی۔ دفعتاً اس کی پیشانی کا وہ چمکدار گول نشان مجھے نظر آیا جو آفتاب کی دل فریب شعاؤں میں غیر معمولی طور پر چمک رہا تھا۔ ہاں، خوب یاد آیا، میں نے کہا۔ میں بہت دنوں سے آپ سے اس نشان کا متعلق پوچھنا چاہتی تھی، پر بھول جاتی تھی۔ آخر یہ کیسا نشان ہے؟ یہ سن کر کرنل چونکا۔ کہیں تمہارا مطلب میری پیشانی کے نشان سے تو نہیں؟ یقیناً، میں نے کہا، یقیناً وہی۔ میں اسی کے متعلق سوال کر رہی ہوں۔ معبود پناہ میں رکھے، کرنل نے بے ساختگی کی کیفیت میں کہا، اور ایک بے چین حرکت کی۔ یہ ایک ہولناک نشان ہے بیٹی۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ اوفو، ہولناک سے تمہاری کیا مراد ہے پیارے ڈاکٹر؟ کیا بتاؤں، خوفناک واقعہ ہے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ یا معبود! اتنا کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ دل غیر معمولی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ تو مجھے بچپن سے جانتے ہیں کہ میں مضبوط دل کی دلیر عورت نہیں ہوں۔ چنانچہ میں نے اس تذکرے کے شروع ہوتے ہی ڈر کر اپنی بوڑھی بحری حبشن نرس کو آواز دی، زناش، ادھر آؤ بوڑھی گائے۔ میں اپنی بوڑھی حبشن کو انواع و اقسام کے ناموں سے بلایا کرتی تھی۔ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ہاں، تو اب اطمینان سے قصہ بیان کرو۔ اب میں نہیں ڈروں گی، ویسے آفتاب کی روشنی میں ڈرتی بھی کم ہوں۔ ڈاکٹر مسکرایا۔ تم قصہ سن کر کیا کرو گی؟ زیادہ بیمار ہو جاؤ گی۔ میں نے کروٹ بدل کر کہا، تم فکر نہ کرو، اس کے متعلق میں محتاط رہوں گی، اور میں تو اب بھی بلا ناغہ ہر رات اس بوڑھی حبشن گلہری سے مشرق کے دیووں اور شیاطین کے افسانے سنا ہی کرتی ہوں۔ اب میں عادی ہو چکی ہوں۔ زناش کی طرف دیکھ کر میں نے کہا، کیوں شیطان کی پھوپھی، تمہیں یاد نہیں کہ میں ہمیشہ راتوں میں تم سے اسیبی کہانیوں کی فرمائش کرتی ہوں؟ مگر اس شیطان کی پھوپھی نے میرے الفاظ حسب معمول نہیں سنے۔ آج کل وہ بہت زیادہ بحری ہو گئی تھی، اس لیے سوائے عمر خیام کے اشعار پڑھنے کے بہت کم کچھ بولتی تھی۔ ڈاکٹر نے سگار سلگا کر کہا، مگر صاحبزادی، یہ قصہ اس قدر دہشت ناک ہے کہ تم نے اپنی عمر میں کبھی نہ سنا ہوگا، اور جب سنو گی تو مہینوں سہمی رہو گی، راتوں کی نیند اڑ جائے گی، دن کا چین حرام ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں مسکرائی۔ اوہو، پھر تو مزے کا قصہ ہوگا۔ دراصل مجھے ایسے ہی افسانوں کی ضرورت ہے۔ اتفاقیہ زناش نے اس دفعہ ہماری گفتگو کا آخری حصہ سن لیا۔ اس نے اپنی بدی اور غیر شاعرانہ آواز سے ڈاکٹر گار کو مخاطب کیا، از راہ کرم آپ بی بی سے ایسے قصے نہ کہا کیجیے، ویسے ہی وہ آج کل ناتواں ہیں، خدا نہ کرے جو کہیں بے ہوش ہو جائیں۔ اس مداخلت پر مجھے بڑا غصہ آیا، اسی لیے میں نے باریک آواز میں اسے ڈانٹا اور کہا، ارے بوڑھے جن کی بیوی، خاموش رہو۔ میں متوجہ ہوں، بیان کرو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر گار نے میری طرف مڑ کر قصہ بیان کرنا شروع کیا۔
مجھے اپنے چھوٹے مرحوم بھائی سے عشق تھا۔ ہم دونوں اپنی پھوپھی کے ہاں رہتے سہتے تھے۔ 19 سال کی عمر تک ہماری محبت پروان چڑھتی رہی، پر تقدیر کے کھیل۔ ایک دن ہم دونوں تفریحاً باہر نکل گئے۔ دھوپ سخت تھی، لو کی لپٹیں چل رہی تھی۔ وہ مشرقی ریگستانی ملک تھا جہاں کی سنہری ریت ہوا کے ساتھ میدانوں میں روئی کی طرح اڑا کرتی ہے۔ دھوپ کی شدت سے میرے بھائی کو تیز بخار چڑھایا اور مکان پہنچتے پہنچتے اس پر سرسامی کیفیت طاری ہو گئی۔ میری پھوپھی اور والد نے بتھیری کوشش کی، مگر تقدیر اور موت اٹل چیزیں ہیں۔ انہوں نے کوئی تدبیر کامیاب نہ ہونے دی اور آخر تیسرے دن مغرب کے وقت اس کا دم نکل گیا، اور اس طرح ہم دونوں کی دنوی محبت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نوجوان لڑکے کی موت ہمارے لیے ایک آسمانی مصیبت تھی۔ 2 گھنٹے کے اندر ہی اندر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور اظہار ہمدردی کے لیے دوستوں اور رشتہ داروں کا ہمیں انتظار تھا، لہٰذا تجہیز و تکفین دوسرے دن پر رکھی گئی۔ یہ سن کر بہت سے دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے اپنے اپنے گھر سدھارے۔ بعض رشتہ دار ٹھہر گئے۔ رات کے 2 بجے تک تو ہم لوگ میت کے پاس بیٹھے رہے، مگر مثل مشہور ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں سب پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ گویا بے ہوشی طاری ہے۔ سب نے اس کیفیت کو محسوس کیا۔ بات اصل یہ تھی کہ ہم لوگ شدت صدمہ سے نڈال تھے اور دماغی آرام کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچہ میت ایک محفوظ کمرے میں رکھ دی گئی۔ اسے ایک سفید چادر اڑا دی، 2 بتیاں سلگا کر سرہانے رکھ دی، ایک چراغ بھی روشنی کے لیے اندر رکھ دیا، اور پھر اس خیال سے کہ اندر بلی وغیرہ نہ جائے ہم نے کمرے کو مقفل کر دیا اور سب اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایسی بے ہوشی کی نیند سو گئے جیسے گھر میں کوئی واردات ہی نہیں ہوئی، مگر مجھے نیند نہ آئی۔ غنودگی کا غلبہ تو مجھ پر بھی تھا، مگر میں بیدار تھا۔ میرے دل میں کسی طرح کی دائمی جدائی کا ناسور پڑا ہوا تھا۔ بھلا نیند کیسے آتی؟ بار بار مرحوم کی شیریں محبت یاد آ رہی تھی۔ میں زار و قطار رو رہا تھا۔ جب رو رو کر طبیعت ہلکان ہو گئی تو مجھ پر ایک فطری سکون طاری ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سب مردوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، اور الماری کے پیچھے ایک مدھم سا دیا جل رہا تھا۔ ہر طرف موت کا سناٹا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک دہشت طاری ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں مارے خوف کے لرزنے اور بستر میں دنسنے لگا۔ لمحہ بہ لمحہ میری وحشت بڑھتی جاتی تھی۔ میں اس نامعلوم خوف کی اصلیت کو نہ سمجھ سکتا تھا کہ میں کیوں ڈر گیا ہوں۔ یکایک تیز ہوائیں چلنے لگی۔ صحن میں امرود کے بہت سے درخت تھے، وہ یک بارگی جومنے لگے اور دیا بجھ گیا۔ گویا سمند ناز پہ ایک اور تازیانہ ہوا۔ اب تو میں مارے خوف کے سانس بھی مشکل سے لے رہا تھا۔ دل تھا کہ پہلو سے نکلا پڑا تھا۔ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، ربیع الاول کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور درختوں پر خوفناک ہوائیں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس میں سے آسمان موت کے فرشتے کی طرح جھانک رہا تھا۔ میں نے سر تکیے میں چھپا لیا، پر ظالم نیند، وہ مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے اپنے دوسرے عزیزوں پر رشک کی نظر ڈالی جن پر نیند کا دیوتا اپنے پر پھیلائے کھڑا تھا، جبکہ میں اپنی بیداری پر آہیں بھر رہا تھا۔ مجھے کبھی کبھی ہچکی بھی آ جاتی تھی، جو غم کی نشانی ہے۔ اتنے میں عود بتیوں کی تیز اور مقدس خوشبو میرے قریب آنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میت کے سرہانے کی عود بتیاں لا کر کسی نے میرے سرہانے رکھ دی ہیں۔ پھر کچھ آواز آئی اور میں نے جٹ لحاف سے سر باہر نکال کر میت کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اوف! میری روح نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا ہے اور میت آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں دہشت انگیز آہ بھر کر بولی، اوہ مالک، تم مارے خوف کے مر نہیں گئے ڈاکٹر؟ گار کہنے لگا، نہیں، میں مرا نہیں، مر جاتا تو بہتر تھا۔ وہ خوفناک منظر نہ دیکھتا جو میں نے تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا۔ مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ میں سکتے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ میری پھوپھی اور خالہ میرے قریب ہی سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں جگانا چاہا مگر میرے ہاتھ پاؤں جیسے اکڑ کر رہ گئے، آواز نہ نکلتی تھی۔ میں ٹکٹکی باندھے میت کی طرف تک رہا تھا۔ آخر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میت پر سے چادر نیچے گر پڑی اور لاش نے اپنے ہاتھ ہلانے شروع کر دیے، پھر یکایک اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، یہ کہیں ممکن ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے کہا، بے شک ناممکن بات ہے، مگر میں نے یہ ناممکن واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ سائنس کا نظریہ اس باب میں کیا ہے، نہ مجھے اس وقت مذہبی بحث کا شوق ہے۔ میں صرف واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، تو لاش اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ٹٹولتے ہوئے وہ اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں میں اور میرے دوسرے رشتہ دار سو رہے تھے۔ مردے نے بیچ کمرے میں پہنچ کر کچھ سوچا، پھر وہ میری پھوپھی کے پلنگ کی طرف گیا۔
جھک کر تھوڑی دیر اس نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ پھر میری خالہ کے پاس پہنچا، ان پر بھی جھک کر اس نے انہیں 2 لمحے بغور دیکھا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے اس نے سب کے چہرے جھک جھک کر دیکھے۔ اب میری باری تھی اور میں چاہتا تھا کہ قبل اس کے کہ وہ میرے پاس آئے میں چیخیں مارتا ہوا باہر کو بھاگ جاؤں، مگر مجھ پر سکتہ کی کیفیت طاری تھی۔ چپ چاپ لیٹا سب کچھ دیکھتا رہا مگر جنبش نہ کر سکتا تھا۔ وہ میرے قریب سے گزر گیا، اس نے مجھ پر نگاہ نہ ڈالی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں جہاں کچھ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر رکھا تھا چلا گیا اور وہاں کچھ ٹٹولنے لگا، جیسے کسی چیز کی جستجو میں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ وہ ایک لمبی سی ڈوری ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مضبوطی سے ڈوری کو انگلیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ پھر وہ باہر چلا گیا جہاں میرے والد اور بعض دوسرے لوگ سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر سکوت مطلق طاری رہا، اور ایسا سکوت جیسے قبروں پر ہوتا ہے۔ میرے خیالات مصر قدیم کے ممی خانے میں گشت لگا رہے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس مادی دنیا میں نہیں ہوں، ایک ایسی جگہ ہوں جو روحوں کا مسکن ہے۔ ابھی میں انہی خیالات میں غرق تھا کہ دفعتاً میں نے ایک آواز سنی۔ میرا بھائی باری باری میرے والد، میرے چچا اور بعض دوسرے رشتہ داروں کے نام لے لے کر پکار رہا تھا۔ ایک مردے کی یہ حرکتیں دیکھ کر میری روح مارے خوف کے تڑپ رہی تھی، مگر میں چٹان کی طرح بے حس و حرکت تھا۔ موت کے جادو نے مجھے گونگا کر دیا تھا۔ قیامت کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا ہے اور مردہ اندر آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ کالی ڈوری اب تک تھی، اب اس میں جگہ جگہ گرہیں پڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ جس طرح پہلے میری پھوپھی کے پلنگ کی طرف گیا تھا، اسی طرح اب بھی گیا، اور ان کے سرہانے کھڑا ہو کر اس نے زور سے ان کا نام لے کر پکارا اور ایک گرہ ڈوری میں اور بڑھا دی۔ اسی طرح اس نے باری باری کئی خواتین کا نام لے کر پکارا اور ہر نام کے ساتھ ایک ایک گرہ ڈالتا جاتا تھا۔ پھر اس نے ان تمام گروہوں کو گنا اور منہ کھول کر نہایت آسانی سے اس ڈوری کو نگل گیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا اور سفید چادر سر سے پاؤں تک اوڑھ کر لیٹ گیا۔ جو ہی وہ اپنی جگہ لیٹ گیا، میں مارے دہشت کے اپنی چارپائی سے نیچے گر پڑا۔ میری پیشانی میں سخت چوٹ آئی اور خون نکلا، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوسری شام جب میری طبیعت سنبھلی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے والد، میری پھوپھی، میرے چچا اور خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یعنی جن جن کا نام لے کر اس نے پکارا تھا وہ سب کے سب چل بسے تھے۔ یہ سن کر مجھے گزشتہ رات کے تمام ہولناک واقعات یاد آ گئے اور میں نے اپنی داستان سب سے بیان کی۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ افسوس، ایک میت کو گھر میں تنہا کمرے میں چھوڑ کر تم لوگوں کو ایسی بے فکری کی نیند نہ سونی چاہیے تھی۔ اسی لیے مذہب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ میت کے دفنانے میں جلدی کرو۔ نہ جانے یہ میرا خواب تھا یا کیا تھا، وہ دن اور آج کا دن بیٹی روحی میں پھر کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں اسی دن وطن چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اب تم کو معلوم ہوا میری پیشانی پر کا نشان کس قدر عجیب و غریب ہے۔ یہ اس چوٹ کا نشان ہے جو بے ہوش ہو کر چارپائی پر سے نیچے گر پڑنے سے لگی تھی۔ ڈاکٹر گار نے تو اپنی عجیب و غریب سرگزشت ختم کر دی، مگر میرے لیے ایک مصیبت ہو گئی۔ میں یہ قصہ سن کر دنوں لرزتی رہی، ہفتوں زرد رہی، مہینوں وحشت زدہ رہی، نیند اڑ گئی اور بیمار سی رہنے لگی۔ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر افسانے مجھ سے نہ لکھے جاتے تھے۔ باغ کی پوشیدہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اب میں یونانی بلبل کا نغمہ نہ سن سکتی تھی۔ گویا زندگی کا لطف جاتا رہا۔ دن رات میں زناش کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ میری التجا ہے کہ اس قصہ کو آپ ہمارے ننھے دوستوں کے آگے بیان نہ کیجیے۔ میں یہ کہانی سن کر آج تک پچھتا رہی ہوں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔